السلام علیکم جی دوستو، مورال کہانی چینل میں آپ کا ویلکم۔ ایک درویش جو کہ اپنے لیے رزق حلال بھی کماتا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت بھی کرتا تھا، تو ایک دن اس نے اللہ کریم سے ایک عجیب دعا مانگی کہ اے اللہ، میں اب محنت کر کر کے تھک گیا ہوں، جسم بھی کمزور پڑ گیا ہے اور اب مجھے محنت کے بغیر رزق حلال عطا فرما، کیونکہ رزق کی تلاش میں عبادت کرنے سے رہ جاتا ہوں۔ میرے دن کا زیادہ وقت رزق کی تلاش میں گزر جاتا ہے۔ اللہ کریم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے خواب میں ایک جنگل دکھایا جو کہ ایک پہاڑ کے قریب واقع تھا۔ دوسرے دن وہ اس جنگل میں پہنچا تو وہاں موجود درختوں سے بہت سارے پھل توڑے۔ اللہ کریم نے اپنی طاقت و قدرت سے ان پھلوں کو بہترین ذائقہ عطا فرما دیا اور ان پھلوں میں ایک خاص تاثیر بھی پیدا کر دی۔ جب درویش نے ان پھلوں کو کھایا تو درویش کی خفیہ صلاحیتیں بھی ابھر کر سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ ان بغیر محنت کے پھل کھانے سے اس کے کلام میں وہ مٹھاس اور شیرینی پیدا ہوئی کہ اس کی گفتگو سن کر لوگ حیران ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس نے اللہ سے پھر ایک دعا مانگی کہ اے پروردگار عالم، مجھے وہ انعام بھی عطا فرما جو تو نے سب سے پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور اس کی بولنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ اس کے دل کو اطمینان قلب نصیب ہو گیا کیونکہ اس کی گفتگو کو سننے والے لوگ اب اس سے دور ہو گئے تھے۔ ہر وقت وہ اس کے پاس لوگوں کا جمگھٹا لگا رہتا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا اور اب اسے عبادت کا لطف آنے لگا تھا۔ وہ اس وقت جو کیفیت محسوس کر رہا تھا وہ اس نے اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ بہت مسرور تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر جنت میں بھی مجھے یہی کیفیت ملے تو مجھے اور کسی چیز کی تمنا نہیں ہوگی، کیونکہ اب وہ روزی کمانے کے جھنجھٹ سے بھی آزاد ہو چکا تھا اور اس سلسلے میں اسے اب کوئی محنت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب وہ محنت مزدوری کیا کرتا تھا، ان دنوں کا بچا کر رکھا ہوا ایک درہم اس کے پاس ابھی بھی موجود تھا جو اس کی آستین میں چھپا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک مزدور کو دیکھا جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر تھکا ہارا لکڑیاں لے کر جا رہا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اب تو میں روزی کمانے کی فکر سے آزاد ہو چکا ہوں، ان کڑوے درختوں کے پھل میرے لیے اللہ تعالیٰ نے میٹھے کر دیے ہیں، اب جو ایک درہم میرے پاس موجود ہے وہ اب میرے کسی کام کا نہیں ہے، تو کیوں نہ میں وہ ایک درہم اس لکڑہارے کو دے دوں، کچھ دنوں تک اس کا چولہا جلتا رہے گا، مجھے تو ویسے ہی اب اس درہم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے رزق حلال دے ہی رہا ہے، میرے اس ایک درہم سے اس کا کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ وہ لکڑہارا روشن ضمیر تھا، اس پر اللہ کریم کا خاص کرم تھا۔ اس نے اللہ کریم کی عطا سے درویش کے اندر کی کیفیت کو بھانپ لیا۔ درویش کے دل میں موجود ساری حالت اس لکڑہارے پر واضح ہو گئی، کوئی بھی بات چھپی نہ رہی۔ وہ لکڑہارا غصے میں درویش کے قریب آیا اور زیر لب کچھ بڑبڑایا جو درویش کی سمجھ میں نہ آیا، لیکن اس کے غصے کا اثر درویش کے اوپر ظاہر ہو گیا۔ اس نے اپنی بڑبڑاہٹ میں یہ کہا تھا کہ اے احمق، تو بادشاہوں کے بارے میں ایسا سوچتا ہے۔ اس بزرگ لکڑہارے نے اپنی لکڑیوں کا گٹھا زمین پر رکھا اور تیزی سے درویش کی جانب بڑھا۔ اس کا جلال دیکھ کر درویش پر بہت زیادہ ہیبت طاری ہو گئی۔ درویش کے قریب آ کر اس نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے اور بولا، اے اللہ، تیرے وہ بندے جو تیری بارگاہ میں تیرے مقرب ہیں اور جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی، میں ان کے وسیلہ جلیلہ سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ سب لکڑیاں سونے کی ہو جائیں۔ ابھی لکڑہارے کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ قبول ہو گئی اور لکڑہارے کی تمام لکڑیاں سونے کی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر درویش پر اور زیادہ ہیبت اور دہشت طاری ہو گئی اور وہ دنیا و ما فیہا سے بیگانہ ہو گیا۔ جب حواس بحال ہوئے تو درویش نے دیکھا کہ وہ لکڑہارا اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ، تیرے مقبول بندے جن کو اپنی شہرت پسند نہیں اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری یہ کرامت میری شہرت کی وجہ نہ بن جائے، لہٰذا تو لکڑیوں کو دوبارہ لکڑیاں ہی بنا دے تاکہ میں مشہور نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سونا دوبارہ سے لکڑیوں میں تبدیل ہو گیا اور وہ لکڑہارا اپنی لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر اپنی راہ پر روانہ ہو گیا۔ درویش نے سوچا کہ اس لکڑہارے اس مرد آہن کے پیچھے جائے اور اس سے کچھ مزید پوچھے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی باتیں سنے،
مگر اس کی دہشت سے وہ ایسا نہ کر سکا۔ وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کر چکا تھا اور آئندہ کے لیے وہ اپنے لیے حلال رزق محنت کے ساتھ حاصل کرنے کی جستجو کرنے لگا اور ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں بھی کوتاہی سے بچتا رہا۔